مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم۔ اور تو ان دونوں کے لیے رحمت کے بازوؤں کو جھکا دے اور کہہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر یعنی میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ تمہارا پروردگار اچھی طرح سے جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو تمہارے دل میں ہیں۔ اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 24ویں اور 25ویں آیت کریمہ ہے۔ ویسے اس رکوع کے آغاز سے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق چند باتوں کو ذکر کیا، اور 3 آیتوں کے اندر یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، جیسا کہ ان آیات کی تفسیر میں چند اقوال ذکر کیے گئے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے باب میں بڑی تاکید فرمائی، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے بھی انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، اور آدمی ان کو اپنی زندگی میں اگر پا لے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنی دنیا آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور اعمال میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھا عمل کون سا ہے؟ اعمال میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز کا پڑھنا، وقت پر نماز کا پڑھنا تاکہ اعمال میں سب سے اچھا اور بہتر عمل ہے۔ پھر فرمایا کہ حضور اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہ نماز کے بعد تاکہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو ذکر کیا۔ پھر فرمایا اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ لہذا اس روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے وہی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ذکر کی، اس لیے کہ ہماری یہاں کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے، تیرے پروردگار نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سب سے محتم بھی شان چیز ہے، کہ سب سے قیمتی چیز نماز ہے۔ لہذا یہاں اس رکوع سے لے کر 2 رکوع تک 15 اصول ذکر کیے گئے کہ وہ 15 اصول اگر کسی معاشرے کے اندر آ جاوے وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جاوے، کسی انسان کے اندر آ جاوے وہ انسان اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے والا بن جاوے، کسی کلچر اس کو قبول کر لے تو وہ کلچر پاکیزہ کلچر بن جائے۔ اس میں سب سے پہلا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے متعلق ذکر کیا گیا۔
کہ اللہ کی عبادت کی جاوے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جاوے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جاوے، جو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور دوسرا اصول وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسنوا بالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لہذا آیت کریمہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بچپن سے لے کر ان کی وفات تک، بچپن سے لے کر ان کے مرنے تک۔ لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ ذکر کیا، یہ اس وقت جب کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جاوے اور ان کے ہاتھ پیر جواب دے دے اور ان کے مزاج کے اندر چڑچڑا پن آ جاوے، تاکہ ایسے وقت میں 3 باتوں کو حکم دیا گیا کہ فلا تقل لهما اف، کہ ان کو اف تک نہ کہے، ولا تنہرہما، اور ان کو نہ جھڑکے، وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے۔ یہ تاکید کہا کہ جو ہے وہ ان کے بڑھاپے کے اندر خاص طور پر ذکر کی ہے کہ عام طور پر ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے روایتوں کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بجائے اس کو ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی گئی جس میں فرمایا کہ 3 چیزیں، سب سے پہلے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے، فرمایا وقت پر نماز کا پڑھنا۔ دوسرے نمبر پر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ بہتر ہے، کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کہا کہ یہ ایسے اعمال ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی آدمی کو مل جاتی ہے۔ جیسا کہ اور بھی روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ والدین کی رضامندی یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے، اور والدین کی ناراضگی یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں گویا کہ اللہ ناراض ہے، اور آپ کے والدین آپ سے راضی ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرمایا کہ 3 چیزیں آدمی کے عمر کو بڑھاتی ہیں اور آدمی کے رزق میں برکت لاتی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کے عمر کو، کہا کہ آدمی کی عمر اس کی وجہ سے بڑھتی ہے، اور دوسرا کہا کہ اس کے رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ برکت داخل فرماتے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ آدمی کی عمر بھی بڑھاتی ہے اور آدمی کے رزق کے اندر بھی برکت لاتی ہے۔ اور تیسری چیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، تاکہ یہ بھی آدمی کی عمر بڑھاتی ہے اور آدمی کے رزق کو بڑھاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ عمر کیسے بڑھے گی؟ اس لیے کہ آدمی جب پیدا نہیں ہوتا، اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر لکھ دیتے ہیں کہ بھئی اتنے سال جیے گا، اتنے سال زندہ رہے گا، اور روزی بھی لکھ دی جاتی ہے کہ اتنا کھائے گا اور اتنا جیے گا اور یہاں مرے گا، سارا کا سارا لکھا جاتا ہے۔ پھر حدیث پاک کا کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کر دیتے ہیں اور اس کی روزی میں جو ہے وہ برکت اتار دیتے ہیں؟ تو یہی مطلب حضرات علماء محدثین نے نقل کیا ہے کہ عمر کے دراز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، کہ ایسے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتے ہیں کہ جو آدمی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ جیسے مثال کے طور پر 2 آدمی ہیں، ایک کی 60 سال کی عمر ہے اور دوسرے کی بھی 60 سال کی عمر ہے، لیکن اس آدمی نے 60 سال کے اندر ایسی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا یاد کیا ہے کہ دوسرا وہ 60 سال میں کیا اگر 100 سال بھی زندہ رہتا تو نہ کر سکتا۔ جیسا حضرت حکیم الامت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 60 سال کی عمر کے اندر کہا کہ اتنا کام کیا ہے کہ دوسرے لوگ اگر 100 سال تک بھی جیتے تو اتنا کام نہ کر سکتے جتنا وہ کام کر کے چلے گئے۔ تو لہذا عمر کے اندر عمر کی درازی سے مراد اس میں برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوقات میں برکت دے دیتا ہے، کاموں کے اندر اللہ برکت دے دیتا ہے، نیکیوں کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور رزق میں برکت، کہا کہ رزق میں برکت کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو
کام اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کا 500 میں کرتا ہے، اس کا 100 میں کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی خاص طور پر تاکید فرمائی گئی، اور ان کے لیے خرچ کرنا، تاکہ عام طور پر آدمی کو سب سے زیادہ بھاری یہ پڑتا ہے کہ بڑھاپے میں آدمی اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرے، تو کہا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ایک دبلے پتلے آدمی کو دیکھا، کہ بہت دبلا پتلا آدمی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سوچا کہ کاش یہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی وجہ سے دبلا پتلا ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ اللہ کے راستے میں جہاد، کس لیے کہ وہاں پر کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں ہوتا، وہاں پر رہنے سہنے کا کوئی معقول نظام نہیں ہوتا، کہ آدمی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، شدت حسن کی وجہ سے پتلا دبلا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کاش کہ یہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی وجہ سے دبلا پتلا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد سے بھی اونچے عمل کی وجہ سے دبلا پتلا ہو گیا ہے۔ جہاد سے بھی اونچے عمل کی وجہ سے پوچھا گیا کہ اونچا عمل کیا ہے؟ کہا کہ یہ اپنے غریب اور بوڑھے والدین کے لیے محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، اور کمانے کے بعد ان کو کھلاتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ خود دبلا پتلا ہو گیا ہے۔ لہذا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کو دوسری روایت میں بھی ذکر کیا ہے، النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیھا، کہ نفقہ جو آدمی پر واجب ہوتا ہے، 4 طرح کے نفقے آدمی پر واجب ہیں۔ 4 طرح کے نفقے۔ پہلے نمبر پر اپنے بیوی بچوں کا نفقہ، بیوی کا نفقہ جب تک وہ نکاح میں ہے وہاں تک، یا جب تک اس کا انتقال نہیں ہو جاتا وہاں تک بیوی کا نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے۔ اور نفقے کے اندر 3 چیزیں واجب ہیں، ایک تو اس کا کھانا، ایک اس کا کپڑا، اور ایک اس کے رہنے کے لیے مکان۔ اب یہ کیسا ہوگا؟ وہ ہر آدمی کا اپنے اپنے اعتبار سے ہوگا۔ مالدار ہے تو اپنے اعتبار سے مالداری کا نفقہ دے گا، غریب ہے اپنے اعتبار سے غریبی کا نفقہ دے گا، متوسط ہے اپنے اعتبار سے متوسطی کا نفقہ دے گا۔ تو لہذا پہلا نفقہ بیوی کا، اور اس کے ساتھ نابالغ اولاد کا، کہ وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، نابالغ ہیں، ان کا نفقہ بھی باپ کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور وہ کہا کہ وہ واجب رہتا ہے۔ باپ کا نفقہ، باپ کے اوپر اولاد کا نفقہ واجب رہتا ہے، اس میں لڑکا ہو تو بلوغ تک، 15 سال کی عمر تک، اور لڑکی ہو تو اس کے نکاح تک، کہا کہ اس کے ذمہ واجب رہتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر نادار غریب والدین کا، کہ ایسے والدین کہ جو کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ یہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اپنے کما کر نہیں لا سکتے ہیں، تو ایسے والدین کا نفقہ بھی جو ہے وہ بیٹے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بعض محرم رشتہ داروں کا نفقہ بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، تمام صورتوں میں نہیں، بعض صورتوں کے اندر واجب ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر غیر محرم رشتہ داروں کا بھی نفقہ واجب ہوتا ہے، اور وہ بھی بعض صورتوں کے اندر۔ لیکن یہاں پر یہ 2 باتیں ہیں، ایک تو اپنے بچے، اپنی بیوی اور اپنے والدین، کہا کہ ان کا نفقہ آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اور والدین اگر کماتے ہیں، جوان ہیں، تندرست ہیں، وہ خود اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ کما لیتے ہو، کما سکتے ہو، تو پھر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ بوڑھے ہو، کمزور ہو، نادر ہو، تنگ دست ہو، تو پھر ایسی صورت میں ان کا نفقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا حدیث پاک کے اندر اسی کو ذکر کیا گیا، النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیھا، کہ نفقہ جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی کو وہاں روایت میں ذکر کیا کہ اگر اپنے ماں باپ کو کھلانے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ دبلا پتلا ہو گیا ہے، تو گویا کہ اس کو جہاد سے زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ لہذا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ جس میں والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک صحابی کہا کہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے جہاد کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ یمن سے آئے ہیں۔ کہا کہ وہاں پر تمہارا کوئی رشتہ دار موجود ہے؟ یعنی یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار موجود ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے والدین موجود ہیں، میرے والدین وہاں پر موجود ہیں، ان سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، اجازت لے کر نہیں آیا۔ کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، ان سے اجازت لے کر آؤ، اگر وہ اجازت دے تو آنا، اور اگر اجازت نہ دے تو وہیں پر ان کی خدمت کرنا، یہ تمہارے لیے جہاد سے بڑھ کر ہے، یہ تمہارے لیے جہاد سے بڑھ کر ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ڈھیر ساری روایات جو ہے اس میں ذکر کی گئی ہے جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو کمر کے اوپر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میں اپنے ماں کا حق ادا کر چکا؟ یعنی ان کی خدمت کر کے، ان کو حج کرا کے تاکہ ان کا حق ادا کر لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی ایک سانس کا بھی تم سے حق ادا نہیں ہوا۔ اس طرح کی بہت ساری روایتوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، لہذا یہاں پر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے اپنی رحمت کے بازوؤں کو جھکا دے اور ان کے سامنے عاجزی اور مسکنت اختیار کر، جیسا کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی گئی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک بوڑھے شخص تھے، پوچھا کہ یہ بوڑھے میاں کون ہیں؟ کہا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آنا، یہ جب چلے تو ان سے آگے نہ چلنا، ان سے پیچھے چلنا، یہ جب بیٹھے تو ان سے نیچے بیٹھنا، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، تاکہ ان سے نیچی آواز میں بات کرنا۔ پھر فرمایا یہ تمہاری جنت بھی ہے اور یہ تمہاری جہنم بھی ہے، اگر تم چاہو تو اس کو جنت بنا سکتے ہو اور چاہو تو اس سے اپنی جہنم تیار کر سکتے ہو، لہذا فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے مخاطب تو ان دونوں کے لیے اپنی رحمت کے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دے اور کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو ان دونوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا آگے کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ گزشتہ کل ہم نے ایک روایت سنی نا حضرت جابر بن عبداللہ کی، ایک والد، ایک بیٹے نے آ کر والد کی شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلایا تو والد جو ہے وہ اشعار گنگناتے ہوئے آ رہے تھے۔ جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ حضرت جب یہ آوے تو ان سے پوچھنا کہ وہ کون سے اشعار ہیں جو تم نے تمہارے دماغ کے اندر کہے، جو ابھی تک تمہاری زبان پر نہیں آئے، تمہارے کانوں نے نہیں سنے۔ تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھے تو حضور نے یہی پوچھا کہ وہ اشعار کون سے ہیں جو تم نے پڑھے؟ اس میں یہی خلاصہ نقل کیا گیا کہ اگر تو میرے ساتھ ایک باپ کا سلوک نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک پڑوسی کا سلوک تو کر، کہ اچھا انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے اور تو اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور پھر فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر، کہا کہ جو ہے وہ تو تیری اجازت کے بغیر وہ استعمال بھی کر سکتا ہے اور تیری اجازت کے بغیر وہ خرچ بھی کر سکتا ہے۔ لہذا فرمایا آگے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، فرما برداری کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ماں باپ ناراض رہتے ہیں یا بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود ان کو راضی نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے۔ اگر تم صالح ہو، اگر تم نیک ہو، تمہاری نیت اچھی ہے، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ تیار نہیں ہوتے ہیں یا ان کی خدمت نہیں کر سکتے ہو،
یا کما حق ہو ان کی فرما برداری نہیں کر سکتے ہو تو ان تکونوا صالحین، اگر تو نیک ہے، اگر تم لوگ نیکوکاروں میں سے ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس آیت کے تحت حضرات علماء مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر بیٹا اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہو لیکن اس کے باوجود ماں باپ راضی نہیں ہوتے ہیں، یا باپ کا مزاج ایسا ہے کہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی وہ راضی نہیں ہوتا ہے، اتنا سارا کرنے کے بعد بھی اس کی رضامندی نہیں ملتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ رب العزت ان کو اطاعت گزار اور فرما برداروں میں شامل فرما لے گا۔ جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے اپنے والدین کا حق ادا کیا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ حضور علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یمن قرن کے اندر رکے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ جب اویس تمہارے پاس آوے تو تم ان سے دعا کروانا اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی درخواست کروانا۔ اس میں وجہ یہی تھی کہ اویس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکے، صحابی کا ان کو شرف حاصل نہ ہو سکا، وجہ اس کی کہا کہ والدہ کی خدمت ہے، کہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں کرتے، یہ قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ والد کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں تو والدہ کی بدرجہ اولا قبول کرتے ہیں، اگرچہ حدیث کے اندر والدہ کا ذکر نہیں ہے، کہا کہ وہ صنف نازک ہے، وہ کمزور ہے، کہا کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، جیسے والد کی بد دعا اولاد کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی ہے، کہا کہ اسی طرح والد کی دعا بھی اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، اور والد کی کو دعا کا ذکر ہے لہذا والدہ کی دعا بدرجہ اولا قبول ہوتی ہے، لہذا چاہیے کہ آدمی اپنی اولاد کو دعا دے، اپنی اولاد کو دعا دے کہ بد دعا نہ دے، بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اسے اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کل ذکر کیا گیا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا عذاب تو اس کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا عذاب اس کو دے دیتے ہیں، اس کا مزہ اس کو چکھا دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے کہ اگر دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی کی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ہے، تو اس کا بدلہ دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ گزشتہ کل یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بھی برکت والی عطا فرماتا ہے، یعنی ماں باپ کی خدمت آدمی کو دنیا میں بھی چمکاوے گی اور مرنے کے بعد بھی چمکاوے گی۔ لہذا فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار اچھی طرح سے جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک لوگوں میں سے ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کل یہ بھی ذکر کیا گیا کہ بعض ماں باپ کے فرما بردار ایسے ہوں گے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے، تو انہوں نے عبادت کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے، لہذا وہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، کہا کہ والدین کو رلانا، کہا کہ کسی وجہ سے ان کو رلانا من اہل الکبائر، کہا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کہ بڑے گناہوں میں سے کہ آدمی اپنے والدین کو رلاوے یا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ جس کی وجہ سے ان کو رونا آ جاوے۔ فرمایا ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک صالح ہو، تمہارا ارادہ اچھا ہے، تم ان کی خدمت کے ذریعے سے اپنی جنت بنانا چاہتے ہو، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث کے اندر اس کو بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی اولاد اپنی ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر سکی اور وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے کہا کہ ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ اگر مسلسل کرتا رہے گا اور دوسرا کام ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
تو وہ بیٹا بھی ماں باپ کا فرما بردار شمار ہوگا، جیسا کہ روایتوں میں ذکر ہے، پھر فرمایا ہے ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو، تمہارا ارادہ اچھا ہے، تو بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہاں پر والدین کی اطاعت کے باب میں جو کچھ باتیں ذکر کی گئی ہے وہ ساری کی ساری اس وقت ہے جبکہ وہ اللہ کی معصیت کا حکم نہ دے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو پھر اطاعت واجب نہیں۔ اگر باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ نماز پڑھنے نہیں جانے کا تو پھر اس میں اطاعت نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ نہیں تیرے کو یہ تو کرنا ہی پڑے گا تو پھر اس میں اطاعت نہیں۔ باپ کی کمائی اگر حرام ہو اور بیٹا اس سے اجتناب کرنا چاہتا ہو تو وہ اجتناب کرے گا، اس سے پرہیز کرے گا کہ نہیں جب تک میں نہیں جانتا تھا وہاں تک تو ٹھیک ہے، اب مجھے پتا چل گیا، اب میں جو ہے وہ جوانی کے عالم میں پہنچ چکا ہوں، لہذا اب مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ کی کمائی حرام ہے، تو لہذا وہ کھانے سے اجتناب کرے، رہنے سے اجتناب کرے، تو اس کو حق ہے۔ کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں۔ اگر ماں باپ گناہ کا حکم دیتے ہیں یا گناہ کی ترغیب دیتے ہیں یا شرک کا حکم دیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت جائز امور میں ہے، جہاں تک جائز کام ہے وہاں تک ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اسی وجہ سے بعض روایتوں میں نقل کیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت نفلی حج عمرے سے بھی افضل ہے، اور ماں باپ کی اطاعت جہاد سے بھی افضل ہے، لیکن اگر فرض جہاد ہو تو وہ افضل ہو جاتا ہے، جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار اچھی طرح سے جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہو تو فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان آیتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور ان آیتوں کو عملی جامہ ہم سب کو پہنانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔